حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار ہاتھ میں لی اور آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آقا اس کا حق کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار کے ساتھ اتنا لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، قربان جاؤں۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھ سے تلوار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تلوار کے ساتھ اتنا لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ پہلا حق یہ ہے۔ عرض کیا تھا دوسرا حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تلوار کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے، یہ تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کیا تھا اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تلوار جس شخص کے بھی ہاتھ میں ہو وہ کبھی میدان سے نہ بھاگے۔ اس تلوار کے یہ تین حق ہیں۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ تلوار مجھے دے دو، یہ تلوار میرے ہاتھ میں دے دو۔ آپ نے اس تلوار کو لیا، پھر آپ شیروں کی طرح، آپ بہادروں کی طرح اس طرح چلے میدان احد کی طرف۔ حضرات محترم، آپ نے اتنا جنگ لڑی، اس تلوار کا حق ادا کیا۔ آپ جس طرف بھی چلتے تھے نا، صفوں کے صفیں کاٹ کر رکھ دیتے تھے، جس طرف بھی چلتے کفار کے صفوں کے صفیں آپ ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دیتے تھے، قربان جاؤں۔ اور یہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ میدان احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیر آنے لگے نا، مشرکین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جب تیر آنے لگے تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے جسم کو ڈھال بنایا اور ہر تیر اپنے سینے پر کھایا، ہر تیر اپنے جسم پر کھایا، ہر تیر اپنے جسم پر کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک تیر بھی نہیں جانے دیا۔ آپ کو اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم جو تھا وہ پورا تیروں سے بھر گیا۔ میدان احد کے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے تیر لگے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے اتنے تیر کھائے، اتنے تیر لگے جسم پر، کیونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ پیارے آقا جلوہ کرے، آپ اس طرح ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، ہر تیر آپ کو لگا، ہر تیر آپ کے جسم پر لگا، اتنے تیر کھائے۔ جب تیروں کی بوچھاڑ کم ہوئی نا، تو جب آپ کھڑے ہوئے، آپ چلنے لگے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے بھر گیا، اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی جہاں تیر نہ لگا ہو، اتنے تیر لگے کہ کل کنفذ۔ اس طرح آپ کا جسم معلوم ہوتا تھا کہ جس طرح ایک کانٹوں والی سہ ہوتی ہے نا، کہ اس کے جسم پر سارے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، حضرت ابو دجانہ کے جسم پر سارے تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، اتنے تیر لگے، اتنے جسم پر تیر لگے، پھر بھی لا یتحرک، پھر بھی اس طرح حرکت بھی نہیں کی کہ مجھے تیر لگا۔ ہاں جی، اتنے تیر لگے حضور کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کو اتنے تیر لگے پھر بھی لا یتحرک، آپ نے ایک حرکت بھی نہیں کی، اس طرح جسم کو آپ نے ہلایا تک بھی نہیں کیا۔ مجھے تیر لگا، کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہا کچھ نہیں ہوا، محمد عربی پر اپنی جان قربان کی، اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر اپنی جان قربان کی اور کفار کے مقابلے میں تلوار لے کر چلے، پھر رب نے کتنی شانیں عطا فرمائی، پھر رب نے جنت بھی انہیں کو عطا فرمائی۔ جو مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، حضور کا دفاع کرتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، پھر محمد عربی انہیں جنت کی خوشخبریاں بھی سنا دیتے ہیں۔